अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, जो हमने देखा है कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो पॉलिसी लेवल के ऊपर शिफ्ट्स आते हैं वो विदाउट एनी कंसल्टेशन तो होते ही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और जिस तरह से यहाँ पर एक मिसाल दी जाती है सीएनजी इंडस्ट्री की, कि जिस तरह एक इंडस्ट्री खड़ी की गई, उसमें इन्वेस्टमेंट जनरेट की गई, प्राइवेट जो लोग थे उनको उस तरफ लेकर आए, गाड़ियों की जो पूरा कंजम्पशन पैटर्न था, फ्यूल कंजम्पशन पैटर्न, वो एक क्लासिकल केस है कि किस तरह हमने पाकिस्तान में एक पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, फिर उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के बाद किस तरह उसको रोल ओवर किया, उसको तबाह किया उस इंडस्ट्री को, और फिर उसके बाद वो गाड़ियां जो कि सीएनजी पे आ चुकी थी उनको कहा गया जी कि फ्यूल पर आए, फिर उसको डिस्करेज किया गया, कहा गया कि गैस की शॉर्टेज है। तो विदाउट एनी प्लानिंग अगर, या फिर ये कहा जाए कि ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त देवर अनेबल टू फोर्सी के आगे होने के हवाला है, दे प्लान्ड स्ट्रेटेजी, उसको इंप्लीमेंट करवाया, इन्वेस्टमेंट जनरेट करवाई, इन्वेस्टमेंट जनरेट करवाने के बाद जब वो इंडस्ट्री खड़ी हो गई तो उस इंडस्ट्री को तबाह किया। और यही क्लासिकल एग्जांपल इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोलर इंडस्ट्री, सोलर पॉलिसी के हवाले से हमें नजर आ रहा है। नेट मीटरिंग के बाद नेट बिलिंग की तरफ शिफ्ट करेगा, ये हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर जो एक नोटिफिकेशन जो नेपरा की तरफ से, रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से आया, फिर हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जी कि इसको रिव्यू किया जाए। लेकिन सवाल यहां पर बहुत से अहम है, ये आखिरकार सोलर की तरफ लोग शिफ्ट क्यों हुए? पहला सवाल तो ये है, क्या वजह थी कि स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस की वजह से, यानी वो आदमी जो कि एक मुतवस्सित तबके से था या अगर मिडिल क्लास के भी अपर मिडिल क्लास से था, उसके लिए बिजली के बिल 60 रुपए या 70 रुपए यूनिट देना मुमकिन नहीं था। और इसी वजह से अगर उसकी तनख्वाह 1 लाख भी है या 2 लाख भी है तो उसकी तनख्वाह का 40,000 या 50,000 बिजली के बिलों में जाता था। और ऐसी सूरत में जब बाकायदा साल 2020 के बाद, 2016 से 20 और फिर 20 के बाद बाकायदा इसको प्रमोट किया गया कि सोलर की तरफ लोग शिफ्ट हों, और नेट मीटरिंग पॉलिसी अनाउंस की गई। इस पॉलिसी के अनाउंस होने के बाद हमने देखा कि खास तौर पर काफी लोग जो कि ये नहीं, क्योंकि एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन इसके बारे में क्रिएट किया गया कि ये जो 4 लाख से ऊपर का कंज्यूमर जो इसमें आ रहा है सोलर में, ये सारा वो कंज्यूमर है जो कि प्रिविलेज क्लास है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें बहुत से अफराद अपने असासे बेचकर, कीमती यानी अपनी मोटरसाइकिल बेचकर, कोई अपनी गाड़ी बेचकर, किसी ने अपना घर बेचकर, किसी तरह भी कोशिश की कि बिजली के बिलों से, यानी माहाना 40, 50, 60 हजार के अखराजात से उसकी जान बख्शी हो सके, वो बच सके, और वो सोलर पे शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपने घर जो चीज उनके पास असासे थे, किसी के पास ज्वेलरी थी उसने ज्वेलरी बेची, और वो तमाम सोलर पर शिफ्ट हुए नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत। और ये स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस क्यों थी? तो ये भी इस वजह से थी कि हुकूमत की अपनी मैक्रो मिसमैनेजमेंट थी। जब डॉलर की डिवैल्यूएशन हुई, आपकी फ्यूल प्राइसेस इंडेक्स थी, उसके डॉलर के साथ जब डिवैल्यूएशन हुई, उसका इंपैक्ट आया, बिजली कीमतें बढ़ी। और दूसरी साइड पर जो ब्यूरोक्रेसी थी वो पावर सेक्टर को बिल्कुल मिसमैनेज कर रही थी, और अभी भी मिसमैनेज कर रही है। सर्कुलर डेट हो या दीगर चीजें हो या फिर फिक्स चार्जेस हो, जो कि इन्हीं हुक्मरानों की देवे तोहफे हैं हमें, जो कि कैपेसिटी पेमेंट की सूरत में हमें देने पड़ते हैं। तो वो सारी की सारी जो बर्डन्स थे वो ग्रिड कंज्यूमर्स के ऊपर, यानी जो ग्रिड के साथ एसोसिएटेड थे, उनके ऊपर आ गया। और बिल आखिर आम आदमी के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं बचा। बड़ी मुश्किल से जब ये पुरसाने हाल नजर आया, और जब गवर्नमेंट ने भी इस पुरसाने यानी इस ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई की तरफ तरजीह बुनियादों पर काम किया, सोलर की तरफ, तो तमाम अफराद अपने असासे बेचकर, अपनी जमा पूंजी और तमाम चीजें कर कर उनकी कोशिश थी कि वो सोलर की तरफ शिफ्ट हो जाए। वो सोलर की तरफ शिफ्ट हुए। फिर सोलर की तरफ जब जैसे ही रुझान बढ़ा, सोलर की नेट मीटरिंग कैपेसिटी बढ़ना शुरू हुई, तो फिर उसके बाद से ये कहना शुरू कर दिया गया कि अब सोलर को डिस्करेज किया जाएगा, जो नेट मीटरिंग है इसको नेट बिलिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। बिल आखिर रेगुलेटरी बॉडी ने कुछ एक एसआरओ भी निकाला, और उसके बाद जो 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 पूरी पॉलिसी है नेट मीटरिंग की, कि किस तरह, यानी आप आसान अल्फाज में अगर 50 रुपए का आप यूनिट खरीद रहे थे, और जब आप जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो यूनिट उस रेट पे जा रहा था, तो अब वो एडजस्टमेंट नहीं होगी, उसका तरीकाकार क्या होगा एसआरओ के तहत, ये सवाल उठाएंगे। लेकिन अब आपको इक्विटेबल यानी उसी लेवल पे बिजली खरीदनी पड़ेगी जिस रेट्स पे आम बिजली खरीदी जाती है। तो ये जो इंपैक्ट है, जो पे बैक पीरियड है, जो मेन सोलर में कॉन्सेप्ट था कि आप खरीदेंगे तो उसका जो पे बैक है विद इन फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स होगा, वो बढ़ जाएगा। और इससे दोबारा से आपका अपने ग्रिड को, अपने फिक्स कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को बढ़ाने के, आप मेंटेन करने के लिए आपकी कोशिश होगी कि आप सोलर पे इस वक्त जो है वो सार्फिन को शिफ्ट कर दें। लेकिन ये क्या सारी प्लानिंग है, ये किस तरह से इल पॉलिसी, लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ जो फोर्स ही नहीं किया इन्होंने इस पर, देयर इज नो विजन, ये क्या हम किसको कह सकते हैं। और फिर विदाउट एनी कंसल्टेशन ये तमाम चीजें जो है इस वक्त इंप्लीमेंट कर दी गई। इसका इंपैक्ट एक आम आदमी पर क्या पड़ेगा? हमारी तवानाई के हवाले से जो मुख्तलिफ जो वजारत है उनसे हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, तो हमें बताया गया कि ये जो 4 लाख अफराद हैं ये प्रिविलेज क्लास है, और जो इसके अलावा करोड़ों की तादाद में अफराद हैं वो दरअसल गरीब आदमी है, और उसको बचाने के लिए
ان 4 लाख अफराद जो हैं इनको हम जो है इस पर इनको हम ग्रिड से वो करना चाह रहे हैं और इनको हम इस पर सजा देना चाह रहे हैं इस चीज़ की, क्योंकि ये प्रिविलेज क्लास है। तो ये एक मौक़िफ़ है जो कि हमें तवानाई की वजारत से मिला। अब सवाल ये है कि वाकई में क्या ये 4 लाख प्रिविलेज क्लास हैं और इनके लिए आप ये जो गरीब हैं, आप कह रहे हैं कि वो जो आम आदमी है उसको बचाने के लिए आप ये करने जा रहे हैं। ये बहुत से हम सवालात हैं जो इस पॉलिसी के इर्द-गिर्द हैं। वैसे इसका स्टेटस क्या करंट ये भी जानेंगे। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के मेंबर हैं जनाब अब्दुल रऊफ साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद प्रोग्राम में। इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, एनर्जी उमूर पर गहरी नजर रखते हैं, FPCI के साबिक सीनियर नायब सदर भी है। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जब्बार साहब, ये जो एकदम से अनाउंसमेंट या एकदम से कहेंगे या इट वाज इन द प्लान, ये ग्लोबल जो रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट्स है उससे इन लाइन विद दैट है या इट इज समथिंग जो यहीं पे ब्यूरोक्रेसी ने सोचा और एकदम से इन्होंने SRO निकाल दिया? आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है वो जो आपने दूसरी बात कही, मतलब आई विल गो विद दैट, कि पाकिस्तान में एक प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो एक सस्टेनेबल अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गई है। सर्टेनिटी जो है वो सस्टेनेबल अनसर्टेनिटी होती जा रही है और एफिशिएंट इकोनॉमी जो है वो कंटिन्यूसली इनएफिशिएंट सस्टेनेबल इकोनॉमी होती जा रही है। अब थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है कि आपको भी ये चीज़ें याद होनी चाहिए, मुझे भी याद है कि जिस ज़माने में सोलर कंपैरेटिवली थोड़ा सा उसकी कीमतें पर यूनिट ज़्यादा थीं, तो सबसे पहले हुकूमत पंजाब जब हमजा शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो 50 अरब रुपए अलोकेट किए गए कि जनाब सोलराइजेशन करें और इससे क्लीन एनर्जी वाले अहदाफ के भी हवाला दिया गया, SDGs का भी हवाला दिया गया और क्लाइमेट चेंजेस और कॉप्स की भी बातें की गई। वहाँ पे हमने हर ग्लोबल ऑब्लिगेशन को उस नुक्ते नज़र से देखा कि हम 50 अरब रुपए एलोकेट करें। अब उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट में भी इसी तरीके से 50 अरब रुपए की बातें हुई। अब द गवर्नमेंट टेक्स फर्स्ट स्टेप उस ज़माने में जब ये कंपेरेटिवली इसकी हायर कॉस्ट थी। और एक और सबसे बड़ा मामला जिसको मैं कहूँगा कि आई स्टिल क्रिटिसाइज, वो ये था कि आप CBU मीन्स हर चीज़ अगर आप इंपोर्ट कर लें इन द इंटीग्रेटेड फॉर्म तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था और आज भी यही हालत है। मगर अगर आप उसको एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में कंपोनेंट्स में ले आएँ और यहाँ पे लोगों को जिस तरीके से गाड़ियाँ असेंबल होती हैं, आपको बताया, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, तो वहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह में आई वाज आल्सो क्वाइट एक्टिव। हम पार्टिसिपेट करते रहे कि कम से कम इनको एक इक्विटेबल टर्म्स पे ले आएँ। इक्विटेबल टर्म्स पे तो नहीं आ सके मगर एक सेल्स टैक्स के हवाले से थोड़ी रद्दोबदल हुई। अब हम वापस आते हैं कि पाकिस्तान के आइन में आखिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मईशत है और मईशत को चलाने के लिए आपके पास रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, आप रूल्स बनाते हैं और उस हवाले से आप एक रेगुलेटरी बॉडीज़ को बनाते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ की एक्सप्रेशंस जो है वो आप चले जाएं इंटरनेट पे, वो बड़ी सिंपल होती हैं कि बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ द पावर एंड द कंज्यूमर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के हवाले से मैं देखता हूँ कि इतनी तो वीकनेसेस सामने रही हैं। अब सोलर की हम अब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें भी आई वांट टू जस्ट एंटर नाउ कि आपकी नेप्रा जो है वो हेयरिंग करती है और उस हेयरिंग में 14 से 15 लोग जो है वो उनको आप प्रिविलेज कह सकते हैं कि भाई ठीक है, नेप्रा ने उनको कहा कि आप लोग बैठ जाएं एक अच्छे हॉल में जहाँ AC भी मुहैया है और हम आपकी कुछ बातें सुनेंगे और एवरेज टाइम अलोकेशन थी 3 मिनट्स। अब आप मुझे बताएं कि नीचे एक बहुत बड़ी भीड़ थी, एक हुजूम था, उसको किसी तरीके से वॉज नॉट मेड प्रिवी टू दीज डिस्कशंस। अब 3 घंटे की मीटिंग में आप एक मोड ऑफ मैनर देखें द वे डिसीशंस आर मेड। मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ वहाँ पे आना चाहता हूँ कि जहाँ पे डिसीशंस का प्रोसेस खुद क्वेश्चनेबल बने, जो लोगों का ट्रस्ट और फेथ को डिस्टॉर्ट करे, वो डिसीजन इज नॉट पब्लिक इंटरेस्ट की डिसीजन। ये जो हियरिंग थी पब्लिक हियरिंग में स्टेक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के इलेक्ट्रिक का हमने जाना कि वो 25% उन्होंने कहा कि सीलिंग कर दें इसके ऊपर, और भी आइस्को इनके सबके आए मौके। तो हु आर द स्टेक होल्डर्स इस पब्लिक हियरिंग में? देखिए, सोलर एसोसिएशन वाज पार्ट ऑफ इट। यस, सोलर एसोसिएशन। आपने क्या, आप लोगों ने क्या बोला? सो बेसिकली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब ये हियरिंग हुई थी, हियरिंग का मकसद ये था कि ये पब्लिक हियरिंग थी। इट हैड टू बी अ ट्रांसपेरेंट हियरिंग बट इट वाज़न्ट ट्रांसपेरेंट। हमारे सोलर एसोसिएशन में काफ़ी सारे जो अफराद जो वहाँ पे मौजूद थे उनको एक ऑडिटोरियम में बिठाया गया
بٹ جو اصل جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ ایک بند کمرے میں ہوئی ہے. اب اس بند کمرے میں وہی لوگ تھے جو کہ جن کو پتا تھا کہ اس کا کنکلوژن کیا ہوگا, اور جو آلریڈی اگریڈ تھے ایک اس امینڈمنٹ کے ساتھ, اور اس میں پاکستان سولر ایسوسیشن کی بات سنی ہی نہیں گئی. سو ہمیں ہمیشہ ایک گرے ایریا میں رکھا گیا تھا. ہم نے کافی سارے لیٹرز بھیجے, کافی سارے اپنے فیڈ بیک بھی شیئر کیے تھے کہ اس میں جو آپ پالیسی اگر آپ امینڈمنٹ کرنے کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے مولڈ کیا جائے کہ ایک جو نارمل کنزیومر ہے جس نے آلریڈی جو آپ نے کہا کہ اپنی جمع پونجی انویسٹ کی ہے, جو ہم پریویلیج کلاس کی جو بار بار بات کر رہے ہیں, وہ پریویلیج کلاس ایک مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے اس پورے جو 5 لاکھ کنزیومرز میں. وہ بھی شروع میں شاید میرے خیال سے جنہوں نے اس طرف آئے تھے. تو اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بیچ میں پچھلے 2-3 سال پہلے جب پاکستان میں اکنامک کرائسس آئے تھے, ہم ایک کشمکش میں تھے, اور اس وقت جب ہماری ایل سیز کھلنا بند ہو گئی تھی, اس وقت سولر کی پرائسز اچانک شوٹ اپ ہو گئی تھی سولر پینلز کی, کیونکہ امپورٹ کے اوپر پابندی لگ چکی تھی اور بہت لمیٹڈ امپورٹ ہوئی تھی اور ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. تو وہ ایک ٹائم تھا جب سے پریویلیج کلاس ہی اس کو افورڈ کر سکتی تھی. بٹ اس کے بعد آپ نے اگر دیکھا ہو اوور دا پاسٹ فیو ایئرز, 3 سال کے اندر پرائسز تقریباً 100% نیچے آئی ہے. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں سولر پینل کی پرائس تھی 27 سینٹس تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, آج وہ ہے تقریباً 11 سینٹ. تو 100% نیچے آنے کے بعد یہ لوگوں کے لیے اپرچونیٹی تھی کہ وہ اپنے جو ایک فکس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس کو کم کر سکے, اور گورنمنٹ کی جو پالیسی کے ساتھ الائن ہو کر اس کا ایک بینیفٹ لے سکے ایز این اپرچونیٹی. لیکن جو اسٹیٹسٹکس جو نمبرز آئے کہ نیٹ میٹرنگ کیپیسٹی ہیز آلریڈی ریچ 7000 میگا واٹس, اور وہ اٹ از ناؤ کریٹنگ اے برڈن ٹو دا گرڈ. جو وہ ایک سامنے بات آ رہی ہے کہ گرڈ جو ہے وہ اس کے لیے انٹالریبل ہو رہا ہے جو پریشر آ رہا ہے. تو از اٹ ٹرو؟ سو یہ ایک بڑا اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے. اس میں ہمیں نا پہلے پاکستان کی انرجی انفراسٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پالیسی پاکستان میں بنتی ہے وہ ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ کو ہی ٹارگٹ کر کے بنتی ہے. تو یو نیور فورسی کہ جس کا اصل امپیکٹ ہے ہمارے ملک کی اکانومی کو ایز اے برڈن, ہم اس کو ٹارگیٹ, کیونکہ وہ ایک لابی ہے, ٹھیک ہے. بٹ جو ہمارے نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسی تھی وہ بیسکلی لوگوں کو ایک اپرچونیٹی. اگر ہم اس کو بات کریں تو اس وقت پاکستان کی جنریشن کیپیسٹی, اگر ہم جنریشن سائڈ پہ دیکھیں جس میں ہمارے کافی ساری آئی پی پیز اور جو ہم جس کو بار بار ایک کیپیسٹی فیکٹر کے طور پہ بات کی جاتی ہے, وہ ایک پرابلم سمجھنے کی ضرورت ہے. 46,000 میگا واٹ اس وقت کرنٹ جنریشن کیپیسٹی ہے پاکستان کی نیشنل گرڈ کی, اور ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ انفارچونیٹلی 22,000 میگا واٹ کی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو سب سے بڑا مس میچ تو آپ کے پاس یہ ہے, ٹھیک ہے. تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہم نے ایک ان نیسیسری پاور پلانٹس یا جو پی پی ایز ایگریمنٹس ہم نے کی ہیں اس کی واقعی میں نیڈ تھی بھی یا نہیں تھی, اور اگر نیڈ تھی تو ہم نے کس سورس آف انرجی کو ہم نے پروموٹ کیا. اس وقت بھی ہمارے پاس تھرمل پاور جو ہے وہ اس وقت میجورٹی شیئر ہولڈر ہے ہمارے کرنٹ انرجی مکس میں, ٹھیک ہے. اور وہ جو فکسڈ کیپیسٹی کی چارجز ہمیں اس وقت دینے پڑ رہے ہیں وہ ہم یعنی حکمرانوں کی غلط پالیسیز کا جو خمیازہ ہے وہ ہم ہی بھگت رہے ہیں بلوں کی صورت میں. بالکل. سو جو آپ کیپیسٹی فیکٹر کی بات کریں, وہ کیپیسٹی فیکٹر کا بوجھ جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کنزیومر کی وجہ سے نہیں آ رہا, وہ بیسکلی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. وہ بیسکلی جو پلانٹ جو کہ نہیں چل رہے بٹ ان کے ساتھ کیونکہ معاہدے کیے ہوئے ہیں, لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں جس میں آپ نے خود ہی بتایا ڈالر انڈیکس پرائسنگ ہے, اور وہ ان کمپیریٹیو ریٹس پہ وہ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں جس پہ ساورن گارنٹی بھی آپ کی جو ہے وہ اسٹیک پہ ہے. سو آپ اگر لانگ ٹرم 15 سال 20 سال کے کانٹریکٹس کیے تو آپ کو تو پہلے ان کو رینیگوشیٹ جو آلریڈی اسٹارٹ کر دیا تھا گورنمنٹ نے, تو ان کو پہلے اسٹریم لائن کرنا ضروری تھا. یہ نیٹ میٹرنگ کا تو کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے. آپ خود ہی بات کریں 46,000 میگا واٹ کی جنریشن کیپیسٹی ہمارے پاس, جس پہ سے سولر کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ناٹ مور دین 10% ہے, 7,000 میگا واٹس. اچھا سر یہ بتائیں کیونکہ جو ایک اور جو ایک تو یہ پے بیک کے حوالے سے جو کہا گیا کہ تھوڑا سا پے بیک میں فرق پڑ جائے گا زیادہ سے زیادہ. اچھا دوسری بات یہ کہا گیا کہ ویتنام, ساؤتھ افریقہ اور ایک آدھ ملک کی اور مثال دی گئی کہ یہ ممالک ایسے ہیں جو کہ اپنے انسینٹیوز کو رول بیک کرنا شروع ہو گئے ہیں ریگارڈنگ رینیوبل انرجی. تو وی آر بیسکلی فالوئنگ دا گلوبل شفٹ, یعنی جو گلوبل پیٹرن ہے, ٹرینڈ ہے, وی آر فالوئنگ دیٹ. تو از اٹ ٹرو کہ یہ جو پاکستان میں اب ہونے جا رہا ہے نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ, اٹ از بیسکلی سم تھنگ جو گلوبل ٹرینڈ ہے؟ نہیں دیکھیں, بات دراصل یہ کہ پاکستان کو کچھ اس پیراڈائم میں آپ دیکھنے کی ضرورت محسوس کریں کہ انویسٹمنٹ آپ کی یہاں پہ جو اس سولر میٹرنگ میں انویسٹمنٹ ہیز بین والنٹیئر انویسٹمنٹس اینڈ ایکسیپٹ بٹ فیو, جو ابھی انہوں نے بات کی ایکسیپٹ بٹ فیو, میجورٹی جو ہے وہ انہوں نے کسی طریقے سے دے ہیو کانفیگریٹڈ دس منی, کچھ ادھار پہ بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں
اس پہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اپنے اس باسکٹ آف انفلیشن یا اپنی جو ایک افورڈیبلٹی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی. اب ہم آتے ہیں کہ رینیوبل انرجی. چلے جی, ہمارے منسٹر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہائیڈل بھی ہے, انہوں نے کہا اس میں ونڈ بھی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہائیڈل اور ونڈ آپ کے سامنے ہیں, ان کو کیا کیا ٹیرف دیے گئے ارلیئر, اس کے بعد کیا ڈراسٹک ٹیرف آئے. دس اگین شوز اے ویری ویک اپروچ ان ریسپیکٹ آف گڈ سسٹینیبل پالیسی. آپ نیگوشیشن کہیں یا آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے, آئی کین بی اے بیڈ نیگوشیٹر فار یو, میرا تعلق نہیں ہے, آئی ول بی اے گڈ نیگوشیٹر فار یو. کل پرسوں ہی کلائمیٹ چینج میں سیکریٹری کلائمیٹ چینج نے یہ کہا, آئی واز دیئر, اس نے کہا کہ جی ہم جو ہے اپنی اس رینیویبل کو, جو لغاری صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم 2030 تک 80% پہ چلے جائیں گے, 34 تک کہاں چلے جائیں گے, 90% پہ چلے جائیں گے. اب تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھیں کہ رینیویبل کیا ہے, ونڈ, ہائیڈل کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہائیڈل کے معاملات یہ ہیں کہ ابھی تک 2-3 قصے جو ہے وہ ابھی تک انٹرنیشنل آربیٹریشن اور گورنمنٹوں کے درمیان ابھی تک بڑے ایک متنازع قسم کی چیزیں ہیں. مگر اس سارے انرجی کو اگر ہم ایکسپینشنری دیکھیں تو ایکسپینشنری دیکھنے میں آپ اسد علی شاہ جیسا ایک اکنامسٹ بالکل صحیح کہتا ہے کہ انسٹیڈ آف کریکٹنگ اور ریڈیوسنگ دس گیپ بٹوین ٹرانسمیٹیبل, ڈسپیوٹیبل اینڈ اے کوالٹی سپلائیڈ انرجی, آپ لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جنہوں نے بڑی مشکل سے مختلف ذرائع سے اس سولرائزیشن کو ایک امپورٹ سبسٹیٹیوٹیڈ ایف ڈی آئی کے طور پہ انہوں نے بالکل کیا کیا, استعمال کیا. ٹھیک ہے, اس کا جو امپیکٹ بیلنس آف پیمنٹ پہ, آئل ول پہ پڑے گا وہ بھی ایک, وہ آپ نے دوست نشان دیں گے. اچھا لیکن یہ سر کیونکہ یہ تو ہے نا کہ اب ٹرینڈ جو ہے اٹس موونگ ٹورڈز بیٹریز اور جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, تو یہ بیسکلی کوشش تو کریں گے کہ اس کو سولرائزیشن کو روکیں, بٹ کین دے ڈو اٹ, کیونکہ لوگ تو پھر اس طرف جائیں گے, گرڈ سے ہی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں گے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ابھی اس وقت ہم نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کی بات کریں, ان کے پروٹیکشن کی بات کریں, اس کے علاوہ جو ہمارے یہ تو وہ کنزیومرز ہیں جو گرڈ سے کنیکٹڈ ہیں. اچھا لیکن ایک سیکنڈ, ایز آف ناؤ یعنی آفٹر دا اناؤنسمنٹ بائی دا پرائم منسٹر کہ وہ جو تحفظ ہے 4 لاکھ کا ایگزسٹنگ کانٹریکٹس کا کریں گے, تو ایز آف ناؤ آفیشیلی آپ وہ ایس آر او پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں یا دا گورنمنٹ ہیز ریووکڈ اٹ, آفیشیلی کیا اسٹیٹس ہے اس میں؟ اچھا آفیشیل تو ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن, کل پرائم منسٹر نے پاور ڈویژن کو انسٹرکشن دی تھی کہ آپ اس پہ اس کے اگینسٹ اپیل کریں, اس کا دیکھیں نا, جنہوں نے خود ہی پرپوز کیا. میں 1 منٹ اس کو انٹرپٹ کرتا ہوں. رولس آف بزنس, ایڈجوڈیکیٹر, پروسیکیوٹر, اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پروسیکیوٹر کیا ہوتا ہے, ایڈجوڈیکیٹر کیا ہوتا ہے, رولس آف بزنس میں اپیلانٹ کیا ہوتا ہے, پلینٹف کیا ہوتا ہے, ڈیفینڈنٹ کیا ہوتا ہے. میں کافی حد تک پریشان ہو گیا کہ ایک پرائم منسٹر کو جس نے آج سے 3 سال پہلے آئی واز دی ون جس نے ایف پی سی آئی سے یہ تحریک چلائی کہ اس پالیسی کو ڈسٹرب نہ کریں, آپ ایک کلچر آف ان ہاؤس انویسٹمنٹس جو لوگ ہیں اس کو ڈسکریج نہ کریں کیونکہ باہر سے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. پرائم منسٹر نے اس کے اوپر لکھا یس ایگریڈ, وہ بند ہو گیا. آئی واز دا ون آرکیٹیکٹ. اب پھر پرائم منسٹر نے 1-2 ہفتہ پہلے کوئی میں کلپس دیکھ رہا تھا, اس میں کہا کہ بھائی سولر از دا گیم. غلام یہ دستگیر, آئی واز دیئر ان دا پرائم منسٹر ہاؤس. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی پالیسی کچھ شفٹ آ رہی ہے آئی پی پیز یا دوسرے والے. اس نے کہا کہ لک, not a single unit now will be generated which is import based fuel. یہ تھے ہمارے اس وقت کے انرجی منسٹر. اب ہم واپس آتے ہیں کہ اس وقت جو میں تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کروں, لغاری صاحب نے کہا کہ 80% آف 4,16,000 یا 66,000 80% 1.5 سال کے اندر آئے ہیں. یو سی 1.5 سال کے اندر یہ آئے ہیں. اب ہم پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاور ڈویژن ریویو کے لیے جائے. پاور ڈویژن تو خود پروپوزر تھی, پاور ڈویژن کے پروپوزل کے اوپر 1.5 گھنٹے اس نے بات کی ہے جو لوگ وہاں تھے. آئی ٹاک ود دا پیپل who were there. دیکھیں 1.5 گھنٹے انہوں نے بات کی. نیپرا واز کیپنگ سائلنٹ ایز اف نیپرا از ایکسکلوزو ٹو دی obligation of being custodian of consumer interest. ایسی نیپرا کا کیا فائدہ؟ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں
میں تو پروپوز کروں گا کہ نیپرا کو PD کے انڈر میں کر دینا چاہیے. جنہوں نے پروپوزل کیا تھا انہی کے ذریعے ان کو کہا گیا کہ ریویو کر دیں, لیکن وہ بھی کوئی آفیشیل نہیں ہے, نتھنگ از آفیشیل یٹ. پرائم منسٹر نے کہا, مگر لغاری صاحب کا میں سن رہا تھا, لغاری صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب خود چاہتے ہیں کہ رینیوبل ہو, ہم پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں ان کو دیکھیں. اب ہم دیکھیں گے, کہاں پہ دیکھیں گے کہ جو ایگزسٹنگ کے جو بھی مفادات ہیں, یا تھوڑی دیر کے لیے یہ کہوں کہ جو کمیٹڈ پوزیشن ہے اس کو کسی طریقے سے ڈسٹرب نہ کیا جائے. مگر ساتھ ساتھ لغاری صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی یہ کوشچن سینیٹرز کا اٹھانا کہ جناب یہ تو لا کے خلاف ہے کہ آپ پروسیس آف لا کو آپ نے کیوں اس طریقے سے سرکموینٹ کیا کہ سنا اور صبح کو ایک نمبر ہاتھ سے لکھ دیا 024 کا, یہ ایسا ہو. دیکھو یار فیضان, ان دس کنٹری سیکشن 10A میرے اپنے لکھے ہوئے آرٹیکلس ہیں اسی کے اوپر, سولر کے اوپر. سیکشن 10A از دی مین فاؤنڈیشن فار یور کانسٹیٹیوشنل اینڈ لاز میڈ دیر انڈر, کہ آپ پروسیس کو کمپلیٹ کریں. آپ کسی کو بھی کسی طریقے سے بھی افیکٹ نہیں کر سکتے ہیں, خاص کر کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں IPPs کے لیے کیا کہتے ہیں. ابھی لغاری صاحب کو میں سن کر آیا ہوں, انہوں نے کہا دیکھیں جی IPPs کے ساتھ چونکہ معاہدے تھے, کمٹمنٹس تھیں, تو اسی لیے جو ہے وہ اتنا جلدی ہم اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں لا سکتے ہیں. مگر اب آخری بات سن لیں, بیکاز آئی ہیو بین ان دس چیپٹر انوالو فار دا لاسٹ مینی ایئرس, مے بی 2 decades. اب آپ دوسرا چیپٹر سنیں, سینیٹر نعمان وزیر اور شبلی فراز. آئی واز ریئلی ورکنگ کلوزلی, دے ور ورکنگ کہ IPPs کے ایگریمنٹس آر اینٹی پبلک. اس زمانے میں وکیلوں کا ایک ہجوم, میں بھی وہاں تھا, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اینٹی پبلک ایگریمنٹ از لائبل ٹو بی اوپن فار ڈسکشن, از لائبل ٹو بی اوپن. اس کا ریفرنس جانا چاہیے تھا اس نیب کے ریفرنسوں کے بجائے سپریم کورٹ میں, جو اس وقت کافی پاورفل تھی. ٹھیک ہے نا, آئی ایم سوری, میں بڑا احتیاط کے ساتھ ابھی باتیں کر رہا ہوں. تو اس وقت جب یہ باتیں ہوئیں تو خان کو ڈرایا گیا 4 لوگوں نے, آپ بھی ان کو جانتے ہو. خان واز ویری مچ ان ایگریمنٹ کہ ان ایگریمنٹس کو ٹھیک کریں. یہی محمد علی اس زمانے میں رائٹر آف دا ایک بک تھا, یو ریمبر جی. اب محمد علی اس زمانے میں تو اس کا اپنا PTI میں تھا, ابھی ادھر کہیں کدھر ہے, جو کچھ ہے whatever it is that is with him. اس وقت ندیم بابر جس کے اپنے پاور پلانٹس میں حصے تھے, شیئرز تھے, انٹرسٹ تھا, انہوں نے ایون عبدالرزاق داؤد جو اس وقت میں روش پاور کا مالک تھا, اس نے, اور ہمارے کے الیکٹرک سے سونے پہ سہاگا جو گئے تھے وہ بھی وہاں پہ ایڈوائزر تھے. اب مجھے بتائیں محمد علی بھی کسی طریقے سے وہاں تھا, جو خود اس زمانے میں ایڈوائزر تھا آن کپل آف پاور ہاؤسز بیکاز آف ہز فائنینشیل سارٹ آف ڈسپلن. وہ تو دیکھیں نا, میں یہ بیسک مافیا جو ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتا ہوں کہ IPPs کے ساتھ بات کرتے وقت لوگ کہتے ہیں کہ جی رولز پروسیجر اور جو ہے وہ چیزیں لکھی گئی ہیں, جبکہ وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں بھی انہوں نے انووک کیا تھا. مگر یہ پبلک, یار 80% لوگ ابھی آئے ہیں, 10-12% اگر آپ کہتے ہیں اس زمانے میں جو مہنگے تھے وہ آئے تھے. جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ایگزسٹنگ کانٹریکٹس کو سیف گارڈ کریں گے, تو وہ جو 1.5 سال میں آئے ہیں 80% یا اس سے پہلے جو آئے ہیں اس وقت, وہ کس کو کانٹریکٹ, کس کو سیف گارڈ کریں گے. اب میرا خیال ہے کہ اس کے کافی. اور دوسری بات جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو آپ کی بیٹریز کے حوالے سے اب جو اس وقت گریڈ ہے اس سے لوگ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں گے, جو لائکلی اب لوگ کنکلوڈ کر رہے ہیں, تو یہ بہت زیادہ ہوگا اس کا مطلب ڈیٹیچ ہوں گے لوگ گریڈ سے, یہ نظر آتا ہے آپ کو. سو ڈیفینیٹلی دس از دا سولوشن ٹو دس سچویشن کہ بھائی آپ, ظاہر بات ہے جب آپ کو گریڈ ڈپینڈنسی, اگر آپ کو فرینڈلی آپ کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا, تو ایونچولی کنزیومر جس نے اپنے انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور اپنے فیوچر کا بھی سوچنا ہے, تو وہ ایونچولی بیٹریز کے اوپر ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, اور کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ بیٹریز کی پرائز بھی اوور دا ٹائم کافی حد تک ڈکلینیشن کی طرف آئی ہیں ڈیو ٹو ٹیکنالوجی امپروومنٹ اینڈ گلوبل ڈیمانڈ جو ہے, اور آپ کی مینوفیکچرنگ گلوبل لیول پہ کافی اسکیل اپ ہو چکی ہے. سو ایونچولی اٹ وڈ میک سینس, کیونکہ دیکھیں نا ابھی اس وقت جو ہے جو کنزیومر نیٹ پیٹنگ کی طرف جا رہا تھا, جیسے ہم بار بار پے بیک کی جو بات کر رہے تھے, وہ پے بیک آپ کو 1.5 ایئرس پہ آ گیا تھا. آج کے دن میں پاکستان میں ایسی کون سی اپرچونٹی ہے جس میں آپ کو جسٹیفائڈ طریقے سے 1.5 ایئرس کا پے بیک ملے گا. سو اٹ واز اے نو برینر فار ایوری ون.
تو اس وجہ سے جو آپ بات کریں جو مڈل کلاس طبقہ ہے یا جو ایون لوور مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ اپنے سیونگس کو یوٹیلائز کر کے یا اپنے کیا کہتے ہیں ایسٹس بیچ کے وہ سولر کے اوپر انویسٹ کریں بیکاز وہ اپنے منتھلی ایکسپینڈیچرز کو ریشنلائز کر سکتے ہیں. ایک بات اور میں میرے خیال ہے میں بھول نہیں جاؤں. لغاری صاحب نے کہا 6000 میگا واٹ 80% آئے 7000 میگا واٹ. ہاں 7000 چلو 7-6 کی بھی باتیں سننا, چلو 7 ہی کہتے تھے. پھر کہا کہ 2200 انڈسٹریل سائٹ پہ. آئی واز ڈائریکٹر آف اے کمپنی. میں نے اس کمپنی میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سولرائزیشن پہ جاتے ہیں 50 میگا واٹ. تو میں نے کہا یار آئی تھنک دس از اے بگر اماؤنٹ کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیولی ڈسکوز بھی ہے. بولا نہیں 0% پہ اسٹیٹ بینک نے اس زمانے میں کھول دیا تھا. آپ سولرائزیشن کرائیں آپ کو 0% فائنینس. ٹھیک دوسرے میٹنگ میں نیکسٹ کوارٹر میں بولا جی 100 میگا واٹ اور. میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولا یہ فائنینسز 0 پہ کہاں ملتے ہیں. یہ وہی حالت ہے جو $4 بلین 50 لوگوں کو دیے گئے تھے ری فائنینسنگ کے. تو پاکستان میں یہ ہیں پریویلیج لوگ, نہ کہ یہ 4,66,000 لوگ جن کی باتیں کریں جس میں نکال لینا. وہ ری فائنینس چلو 2200 تو نکال دینا. چلیں لوگوں نے جہاز خریدے تھے نا اس سے, تو وہ لوگوں نے ریل اسٹیٹ میں لگایا تھا. ہم تھوڑی دیر یہ 0% پہ لگا سولر پہ یا یہ بھی کہیں اور لگ گیا؟ 0% والے ہم نکال دیتے ہیں 2200. اور میرے اپنے خیال میں پھر بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. پاکستان کے مارکیٹ اکانومی میں 2 الفاظات بز ورڈز ہیں, انڈر انوائسنگ اینڈ اوور انوائسنگ. اور اس پہ ایف بی آر انویسٹیگیشنز بھی کر رہا ہے بہت بڑا. اوور انوائسنگ انڈر انوائسنگ. تو وہ 0% والے پیسے جو ہیں میرے اپنے خیال میں دے کین بی ویری ایزیلی یوز فار اوور انوائسنگ, اور ہونے بھی چاہیے. سیفان آپ بھی ہو, میں بھی انسان ہوں, اور انسان کی خسرت میں شیطانیت جو ہے اس کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. ان کیس اف یو آر اے بزنس مین, آئی ایم اے بزنس مین, ناٹ آل دی بزنس مین بٹ فیو آف دیم ول وینچر دس. تو اس کو 2200 کو نکالیں. اب ہم آتے ہیں کہ 7000 مائنس 2200, اور باقی جو پریویلیج جو شروع میں آئے جو یہ آپ کو بتا رہے ہیں, باقی لوگ تو بیچارے 5 کلو واٹ 10 کلو واٹ والے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کوشش یہ تھی نا کہ 10 لاکھ سے 15 لاکھ کے اندر اگر آپ کو 5-7 میگا واٹ یا 8-9 میگا واٹ تک کا ایک سسٹم مل جائے تو آپ کے مہینے کے اخراجات, اگر آپ کے جو بھی انکم ہے بزنس یا سیلری, تو اس کا 50,000 یا 60,000 یا 40,000 وہ آپ بچا سکے. ایونچولی یہ تھا. تو اب یہ جب یہ ہوگا کہ اس کو ڈسکریج کریں گے تو ایونچولی ہوگا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا کہ شاید ڈی سولرائزیشن ہو, لیکن ایونچولی ہوگا یہ کہ لوگ آف گریڈ ہو جائیں گے, گرڈ سے ڈیٹیچ ہو جائیں گے, گرڈ ڈیپینڈنسی کم ہو جائے گی, لوگ بیٹریز کی طرف جائیں گے, اور اس طرف انویسٹمنٹ اب جو ہے موو کرے گی زیادہ. یہی آپ کو بالکل ایسے نظر آتا ہے. تو دس پالیسی ول فیل ایونچولی, اگر آپ کہا جائے جو ان کی کوشش ہے وہ فیل ہو جائے گی. سفیان دیکھ ایک منٹ کی بات کروں کہ ورلڈ بینک نے سندھ میں 25 ارب روپے دیے. آپ نے بھی پروگرام کیا تھا سولرائزیشن کے لیے گھروں پہ انہوں نے. بالکل دیٹ واز آل وہ اٹ از ون آف دا فلیگ شپ پروگرام کے اس کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن, اور اس پر نیب نے انکوائری بٹھائی. اس کو ہم چھوڑ دیں نیب کی انکوائری, مگر ہم کہیں کہ ان پرنسپل ورلڈ بینک نے اگر یہ پیسے دیے تو ورلڈ بینک کو یہ پتا ہے کہ آف گریڈ جو ہے یہ پوری آدھے سے زیادہ قوم آف گریڈ پہ ہی پڑی ہوئی ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایچ ڈی آئی کے حوالے سے, جس میں ہم ایکسیس آف الیکٹرسٹی بھی کہتے ہیں, اور صاف پانی, اس کے لیے انہوں نے فوکس کیا, جس میں بجلی بھی تھی, اور وہ بجلی جو ہے وہ پھر کہا منی گریڈس وغیرہ میں. تو دیٹ شوز کہ گلوبل فائنینسنگ بھی اس معاملے میں پازیٹیو تھی. جب وہ پازیٹیو تھی تو آپ لوگوں کو ان ہاؤس ان ہوم فرام ود ان کنٹری جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں 10 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ, آئی تھنک ان کو آپ نے اس کلچرل ویلیو سے دور رکھنا کہ چونکہ یہ اب تمہارے لیے نان فیزیبل ہے, اس سے اب دور ہی رہو. کیونکہ نان فیزیبل پتہ ہے کیوں بنے گا زیادہ؟ ناؤ پیپر ورک ول اسٹارٹ. آپ اپلیکیشن کریں, نیپرا کے پاس پورا بیوروکریٹک اس میں آپ ریڈ ٹیپزم میں جائیں. لیکن یہ کتنا انویسٹمنٹ ریکوائرڈ, یعنی اگر میں ایک عام کنزیومر اس کو دیکھ رہا ہے پروگرام, اور وہ سوچ رہا ہے کہ اب کیونکہ یہ ہونے جا رہا ہے اور ایونچولی اس کو نیٹ بلنگ کے بعد فائدہ نہیں ہوگا اف دا پالیسی گوز ایز پلانڈ, تو وہ جائے گا بیٹریز کی طرف, تو ہی ول ریکوائر اندر انویسٹمنٹ. کتنی انویسٹمنٹ اس کو ریکوائرڈ ہوگی, کیا ہوگا؟ جی ڈیفینیٹلی آپ کو انویسٹمنٹ تو ریکوائرڈ ہوگی, ظاہر بات ہے ابھی آپ چینج ان ٹیکنالوجی کی طرف آپ پرسیو کر رہے ہیں, بٹ وہ آپ گریجولی بھی آپ اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں. مطلب اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ آج کے دن میں ہی آپ 100% کمٹ کرتے ہیں میں آف گریڈ جا رہا ہوں. آپ گریجولی آپ اپنی ایز پر یور فائنینشیل کیپیسٹی آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو لیٹس
ٹیک اے سمپل ایگزامپل یا ایک سمپل سینیریو لیتے ہیں. اگر آج کے دن میں ایک 10 کلو واٹ کا کنزیومر ہے جس کے گھر پہ 10 کلو واٹ کا سولر لگا ہوا ہے اور وہ نیٹ میٹرنگ سے ڈپینڈنسی کم کرنا چاہ رہا ہے, دیکھیں ختم کرنا بھی فیزیبل سولوشن نہیں ہے کیونکہ اب نیٹ بلنگ کی طرف تو ایٹ لیسٹ آیا ہوا ہے. اچھا نیٹ بلنگ کو تھوڑا سا جو ایس آر او کے اکارڈنگلی تھوڑا سمجھا بھی رہے ہیں کہ اگر ایک عام, کیونکہ ٹیکنیکلٹیز تو اس کی بہت زیادہ جو ہم بات بھی کر رہے ہیں, ایک عام آدمی کے لیے اب اس کو بجلی جو پہلے اس کو ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی نیٹ میٹرنگ میں, اب نیٹ بلنگ میں کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ میں آپ کو پہلا ایک ڈرا بیک پہلے بتا دوں کہ نیٹ میٹرنگ ورسز نیٹ بلنگ کا ڈرا بیک سب سے بڑا کیا ہوگا. نیٹ میٹرنگ کے تھرو آپ کے پاس پرابیبلٹی تھی کہ آپ بل اپنا 0% کر سکتے ہیں, بیکاز وہ فارمولا اس طرح, وہ میکینزم اور فارمولا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اب نیٹ بلنگ میں آپ کی جو آبجیکٹو ہے یا جو وہ خواہش تھی کہ بھائی بل میرا 0 ہو جائے تھرو نیٹ بلنگ, وہ نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ نیٹ میٹرنگ میں آپ کو گورنمنٹ یہ لیوریج دے رہی تھی کہ آپ جتنی بجلی تھرو یور روف ٹاپ آپ جنریٹ کرتے ہیں یا جو بھی آپ اسپیس یوز کر کے, وہ بجلی اگر آپ ڈے ٹائم میں یوز نہیں کرتے تو آپ گرڈ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اچھا اس کا بھی بینیفٹ ہے ہمارے ڈسکورس کو, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو میں آپ سے پچھلی نہیں وہ دکھاتے رہے کہ جو رات میں بجلی استعمال ہو رہی ہے اس سے ڈسکورس کے یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے جو فکس چارجز ہیں یا ان کو کچھ مل نہیں رہا, اور نقصان وہ رات کو ہی دکھا رہے ہیں کہ رات کا نقصان ہو رہا ہے اس میں. آپ کہہ رہے نہیں ہے نقصان؟ وہ نقصان میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں ہے. جی وہ نقصان اس وجہ سے ٹیکنیکلی دیکھا جائے اس کو, اب اس میں آپ کے کچھ فلاز آتے ہیں جو آپ کے انفراسٹرکچر پرابلمز ہیں, تو دیٹ ہیز نتھنگ ٹو وتھ نیٹ میٹرنگ. ہم جو مس میچ کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس جنریشن کیپیسٹی 40,000 پلس میگا واٹ کی ہے اور ٹرانسمیشن کیپیسٹی اگر 21,000, تو باٹل نیک تو آپ کا ٹرانسمیشن کا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم فریکوینسی پرابلمس کی بات کرتے ہیں یا ڈسٹورشن کی بات کرتے ہیں, ہم ہارمونک ڈسٹورشن کی بات کرتے ہیں جو اس پر گورنمنٹ اس کو بھی کنسیڈر کرتی ہے کہ ہارمونک ڈسٹورشنز آ رہے ہیں. وہ ہارمونک ڈسٹورشنز کی وجہ یہ کہ ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے بیک اینڈ پہ وہ اتنا لمیٹڈ یا باٹل نیک ہے کہ اس پہ آپ فردر انجیکشن کر ہی نہیں سکتے. سو لیٹس ٹیک اے اسمال ایگزامپل, ہم ایون آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو ہمارے جمپیر اور گھاروں میں جو ونڈ پاور پلانٹس لگے ہیں, ان ونڈ پاور 50 میگا واٹ کا ونڈ پاور پلانٹ لگا ہے, بٹ جو این ٹی ڈی سی نے جو ان کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا فار آف ٹیک, دیٹ از ناٹ مور دین 25 میگا واٹ. مطلب وہ 50% زیادہ آف ٹیک ہی نہیں کر سکتا, ڈسپیچ ہی نہیں کر سکتا این ٹی ڈی سی, کیونکہ اس کا انرجی انفراسٹرکچر جو ہے یا جو سب اسٹیشن ہے وہ انڈر سائز ہے. تو یہ پلاننگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت. ٹھیک ہے, یہ پلاننگ کا ایشو ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو نیٹ میٹرنگ کا جو بینیفٹ جو ڈسکورس کو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی جو ہے نا, اس میں آپ کا ٹرانسمیشن کاسٹ بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو میں ڈے ٹائم میں جو کنزیومر جو نیٹ میٹرنگ کے تھرو ڈسٹریبیوشن کمپنی کو جو الیکٹریسٹی یا جو الیکٹرانس ریورس کر رہا ہے, وہ الیکٹرانس کسی برابر والے گھر میں یا کسی اسی ایریا میں کسی اور جگہ پہ استعمال ہو, جو کیونکہ ہمیشہ الیکٹران جو ہے لیسٹ ریزسٹنٹ پاتھ پہ جاتا ہے. تو اس کی جو کاسٹ آف ٹرانسمیشن یا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ نیگلیجبل ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو وہ این ٹی ڈی سی سے یا جو اپنے پاور پلانٹ سے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے. اچھا اب یہ ہوگا کہ آفٹر نیٹ بلنگ کہ جو دن میں اس کی جو بھی پروڈکشن سولر کی ہوگی تو اس کے جو اضافی یونٹس ہوں گے وہ ایگزسٹ نہیں ہوں گے, جو جتنا یعنی جتنا وہ پروڈیوس کرے گا اس دن استعمال ہوتا ہوگا. اب جو بیسکلی نیٹ بلنگ کے تھرو یہ ہوگا, جو فرق آئے گا, جو آپ پہلے ایکسس یونٹس آپ ایکسپورٹ کرتے تھے ٹو یور ایگزسٹنگ ڈسکو, ٹو دا ریسپیکٹو ڈسکو, چاہے کے ایلیکٹرک ہو یا جو باقی ہمارے لیسکو اور 6 اور ڈسکوز ہیں, پہلے آپ کے یونٹ جا کے سمجھیں آپ گرڈ کو ایز اے ورچوئل بیٹری آپ استعمال کرتے ہیں. بیٹری گرڈ آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتی تھی, آپ اس میں انرجی اپنی اسٹور کرتے تھے اور رات میں آپ وہ بجلی واپس لیتے تھے. تو آپ کے یونٹ ٹو یونٹ آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اب جو ہے آپ جو بھی یونٹس دیں گے یا ایکسپورٹ کریں گے ٹو دا گرڈ, وہ آپ کے یونٹ ان ٹرمز آف پی کے آر یا ان ٹرمز آف ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ گرڈ آپ سے لے رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ کا یونٹ ٹو یونٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی, بائی بیک ریٹ بھی کم ہو جائے گا. سو بیسکلی ابھی اس وقت جو ایز پر جو ریسنٹ ایس آر او جو نیپرا نے ایشو کیا ہے, اس میں انہوں نے 2 کیٹیگری میں اس کو ڈیوائڈ کیا اور ایک نیا ٹرمینالوجی لے کر آئے جس کو ہم کہتے ہیں پروزیومر. تو پروزیومر کا مطلب جو انہوں نے اس پہ ڈیفائن کیا وہ یہ کیا ہے, وہ کنزیومر یا وہ یوزر جو کہ گرڈ سے بجلی خرید بھی رہا ہے اور گرڈ کو بجلی دینے کی کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور کنزیومر وہ ہے جو کہ صرف بجلی خرید رہا ہے. ٹھیک, اب پروزیومر کو انہوں نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ایک ہے جو ایگزسٹنگ کیٹیگری میں, جن کے ایگزسٹنگ سے مراد یہ ہے جن کی نیٹ میٹرنگ اس ایس آر او سے پہلے ہو چکی ہے, کیونکہ یہ ایک کانٹریکٹ بیسڈ آپ کی کیا کہتے ہیں پالیسی ہے, جس پہ 7 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے ود ڈسکو اینڈ نیپرا, آپ کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جس پہ آپ 7 سال تک آپ جو ہے ان کو یونٹس ایکسس پہ سیل کر سکتے ہیں اور آپ کی کرنٹ
جو ایگزسٹنگ میکانزم میں جو ان کا جو بھی بائی بیک ریٹ اور پلس جو آف سیٹ آف یونٹ جو آپ کا ہوگا. ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ کنزیومر ہے چاہے نیو کنزیومر ہو, ان دونوں کو نیٹ بلنگ کی کیٹیگری میں لے کے آ گئے ہیں. تو نیٹ میٹرنگ کو تو انہوں نے آفیشیلی ایز پر دا SRO انہوں نے ابنڈن کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب صرف فرق انہوں نے یہ رکھا ہے جو لیوریج دیا ہے ایگزسٹنگ کنزیومرز کو, ان کا بائی بیک ریٹ, جو بائی بیک ریٹ سے مراد کیا ہے جو ایگزسٹنگ پالیسی میں تھا, جو پریویس پالیسی میں تھا کہ جو آپ ایکسٹرا یونٹس آفٹر یور کنزمپشن, ایکسس کنزمپشن کے بعد جو آپ ایکسٹرا یونٹس بھی آپ جو سیل کرتے ہیں وہ آپ سے گورنمنٹ ایک اسپیسیفک ریٹ پہ جو کہ جس کو ہم نیپ ٹیرف کہتے ہیں, نیشنل ایوریج پاور پرچیز, جو کہ ہمارا 37 روپیز پہ سیٹ ہوا تھا, جو اس وقت چل رہا تھا, اس کو انچینج رکھا. اور جو ابھی نیو نیپ ٹیرف جو ڈیفائن کیا ہے وہ انہوں نے 11 روپیز 10 سے 11 روپیز کے درمیان انہوں نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے, جو کہ نیو کنزیومرز کے لیے. اب نیو کنزیومر کے لیے نقصان کیا ہے, اب جو نیٹ نیو کنزیومر کی کٹ آف ڈیٹ کیا ہے پھر, مطلب کب سے نیو کنزیومر, ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ تو یہ لکھا ہوا ہے فرام دا ڈیٹ آف ایشورنس آف دا SRO. ٹھیک ہے, تو SRO مطلب آپ کا آیا 9 فروری کو اگر آپ کا ایشو ہے, اس کے بعد 9 فروری کے بعد جو بھی کنیکشن آپ کے اپروو ہوں گے, چاہے انڈسٹریل ہو چاہے ریزیڈینشیل ہو, وہ سب اس نئے SRO پہ آتے ہیں. بٹ جو ابھی کل کی پروگرس کے بعد وی نیڈ ٹو سی کہ اب فردر آفیشیل اناؤنسمنٹ کیا آتی ہے. لیکن اس میں جو پورا جماعت صاحب جو اس پالیسی شفٹ کے اندر جو بھی ڈیسیشن آیا, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی جو 16 ایسوسیشن تھی, یہ وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ہو گیا سب کچھ. اب یہ بڑا ایک عجیب معاملہ, یا ہم کیا کہیں کہ پہلے ڈیسیشن ہو گیا, وہ کہتے ہیں ایلیجڈلی وہ ڈیسیشن ہوا تھا روم میں اندر, ہیئرنگ جو تھی وہ صرف ایک فرضی تھی, اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہوتی ہے حکومت. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہوا یہ؟ دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس طریقے سے کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ایک بہت ہی ابنڈنٹ کوشن کے ساتھ کہ ایک پروفیشنلزم اور ایک پلاننگ جس میں سبسیکوینٹلی فیوچر کی ریپرکشنز اینڈ پروز اینڈ کونس جو ہے جس کو کہنا چاہیے وہ بہت عرصے سے نہیں رہی ہے. اسی لیے خود پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارا سارا مسئلہ ہے گورننس کا. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے IMF کی جو بھی انہوں نے ہمیں ایک ایڈوائزری پیپر بنا کر دیا, دیٹ واز نتھنگ بٹ اے چارٹ شیٹ آف آور کنڈکٹ آف ڈوئنگ بزنس, دا موڈ اینڈ مینر جس میں ہم کر رہے تھے. اب میں تھوڑا سا جلدی سے, چونکہ آپ کا ٹائم بھی بڑا محدود ہوتا ہے, اس وقت جب نیپرا کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہیئرنگ ہوتی ہے, ڈیفر ہوتی ہیں, پھر بھی ہوتی ہیں. یہاں پر اتنا بڑا فیصلہ جس میں وہی میں نے کہا کہ 2200 کو آپ مائنس کریں, باقی جو لوگ ہیں مائنر لوگ ہیں, ان مائنر لوگوں نے کوئی 0% پہ بیچاروں نے نہیں لیا, اپنے پیسے لگائے. اس کی ہیئرنگ کے لیے دی کمپوزیشن آف نیپرا ایز اے اینٹیٹی واز انکمپلیٹ. سندھ کا نمائندہ نہیں, اور بلوچستان کا نمائندہ نہیں, اور پنجاب کی جو نمائندگی ہے اس کو فوری اسی دن فوری کیا کیا گیا, انٹروڈیوس کیا گیا. ایک آپ دیکھیں کہ 2 پروونسز کے نمائندے نہیں, دے شوڈ ہیو آلسو بین دیئر ٹو وائس فار دی اسٹیک ہولڈرز اور دا پیپل ہو آر کنزیومرس ان دس سولر سسٹم ان دیئر ریسپیکٹو پروونسز. وہاں پہ جو پنجاب کی محترمہ تھی وہ ہر ایک کو صرف بار بار یہی کہتی تھیں, آئی ہیو کلیکٹڈ آل دی انفارمیشن, وہ اس لکھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی آپ اس ریگولیشن کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہ کریں, ڈونٹ گیو اینی آلٹرنیٹیوز. اچھا, اب ایک تو بات یہ ہو گئی. اب پھر ایک مشورہ وہاں پہ یہ آیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ ان کو چاروں صوبوں کے اسٹیشنز پہ لے جائیں, ہیئرنگز کریں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے جس کی سمپل وے میں ایکسپلینیشن میں آپ کو دے دیتا ہوں, وچ ہی شوڈ سبسکرائب. کہ آپ جو ہے پہلے 1 یونٹ بنا کر 1 یونٹ جو ہے وہ لیتے تھے 1 to 1, پھر اب 1 to 2 والے فارمولے میں جا رہے ہیں. اب جو نیا آ رہا ہے سسٹم اس میں 4 یونٹ آپ ان کو دیں گے تو یہ آپ کو 1 یونٹ دیں گے پوسٹ 9 فروری. ہاں آپ کو وہ دیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے کنفیگریشن میں اتنا سارا جو ایک فرق آ رہا ہے, اس فرق کو اتنا جلدی سیٹل کرنا کہ جیسے ہی SRO آیا اس کو ایک لفظ تبدیل کیے بغیر, مائی اون انسٹیٹیوٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ, ہم نے بہت بڑا پیپر بنا کر بھیجا. اب اس سارے چیزوں میں پروسیس آف لا, پروسیس آف ریگولیشنز, پروسیس آف ریئلی
गोइंग आफ्टर परसुएट ऑफ हेयरिंग किस लिए हो रही थी कि आपका मेरा इसका उसका व्यू पॉइंट लें और कहीं पे कोई इफ एंड बट्स कुछ चेंजेस आए. ये तो अच्छा हुआ प्राइम मिनिस्टर को अल्लाह ज़्यादा उम्र दे. कहा था ना कि सीएनजी इंडस्ट्री वाला क्लासिक वही पूरा उसका रिप्लिका. अल्लाह ताला हमारे प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा उम्र दे. कम से कम ही हैज़ कम टू सम रेस्क्यू ऑफ अवर्स. अल्लाह करे कि वो ऑफिशियली भी हो ना सर. अभी तक कोई देयर इज नथिंग ऑफिशियली येट. अभी तक कोई. एक ब्रेक है, वापस आते हैं. बेनकाब में हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़, अहम तरीन सवालात हम पूछ रहे हैं. सोलर पॉलिसी के हवाले से नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ हम जा रही है हुकूमत. और ये पहले तो ये कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, वो अनाउंसमेंट्स ऑफिशियली इंप्लीमेंट होंगी या नहीं होंगी. और फिर ख़ास तौर पे ये मामला क्योंकि जो लगता है कि क्योंकि बेसिक जैसे कहा जाए कि एक आम आदमी का इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. तो जो हम अभी बात भी कर रहे थे कि आपको लगता है कि इट शुड गो या इट विल गो टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ऐसा होगा या होना चाहिए सोलर एसोसिएशन जाएगी फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन, या ऐसा कुछ प्लान है इस पर करने का? तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो इनके ऊपर भी है कि जो है वो इन्होंने एग्री किया था. कुछ ऐसी बातें हम टीवी पे सुन रहे हैं कि इनके साथ बड़ी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुई और 6-7 मंथ्स बैक जो है वो सोलर एसोसिएशन वाज ऑन द पेज. तो एक तो मेरा ख्याल है कि दे ऑल्सो शुड बी अग्रीव्ड, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमने कोई कंसेंट नहीं दी थी इस सारे तब्दीली में, क्योंकि ये तो बड़ी मेजर तब्दीली है ना कि आप 4 और 1 पे आ गए. 1 to 1 से आप पोजीशन में 1 to 1 से 1 और 2 और फिर मगर 4 और 1 पर जो इस्लामाबाद में जो है अफजल चंद ने ये कहा पीपल्स पार्टी वालों ने कि हम जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे. दे हैव सेड नॉट ओनली दैट बट आई वाज टॉकिंग विद फ्यू ऑफ द एनजीओज और जो 10 का एक कंसोर्टियम बना है, बड़े नॉलेज बेस्ड किस्म के लोग हैं, एकेडमिया, रिसर्च, ये लोग भी हैं उसमें. तो दे हैव ऑल्सो हमसे आर टेलिंग के हम इस के ऊपर जो है वो चैलेंज करेंगे. आप लोग कर रहे हैं सोलर एसोसिएशन? जी बिल्कुल. अच्छा मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं. जब्बार साहब कह रहे हैं कि सोलर एसोसिएशन की नाकामी है या जो भी है, बट कहने की बात यह है कि हमने मुख्तलिफ फॉरम्स पे ऑलरेडी नेपरा के साथ और जो हमारे पावर डिवीजन कैबिनेट है उनके साथ डिस्कशंस मुख्तलिफ मौक़ों पे हुई है, प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी. और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो भी काफ़ी हद तक एक्टिव रहे हैं इस मामले में. बट हमने जो भी फीडबैक है, देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं जब वही टेक्निकल ना हो या वो उनकी एक्सपर्टीज़ और हमारा माइंडसेट मैच है, वो हमारे प्रॉब्लम जो हम अपने सारे इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को जो रेस कर रहे हैं अगर उसको केटर ही ना करेंगे तो उसमें पीएसए तो डिसीजन मेकर तो है नहीं. पीएसए बेसिकली एक वॉइस रेस कर सकता है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट और प्लस हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि ये देखिए इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार भी तो है ना. ठीक है, तो हम कस्टमर्स को तो फ़ायदा है ही है, आपका एक रिलीफ मिल रहा है सोलर के थ्रू, बट एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री डेवलप हुई है जिसमें आपकी इंपोर्ट है, आपकी ईपीसी कंपनीज हैं, आपके इंस्टॉलर्स हैं. ठीक है, जो इस पर आपके डेली वेज के लोग भी हैं. तो इस पर पूरी चेन चल रही है. हमारे साथ जो डिस्कशन या जो फीडबैक लिया जाता है और उसको फिर आप एक बंद कमरे में आके आप एक एसआरओ इशू करते हैं तो वो एक हमारे साथ एक अनफेयर सिचुएशन है. बट जाहिर बात है जो अभी जो आपकी प्राइम मिनिस्टर ने अगर इस पर एक्शन लिया है या इसमें एक इंटरवीन किया है उसके पीछे वजह है कि प्रेशराइज हम बैक एंड से कर रहे हैं और हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जाके और पब्लिकली हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं. तो तब जाके प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन आई है विद इन अ कपल ऑफ डेज, बिकॉज दिस इज द मोस्ट वायरल न्यूज़ इन द लास्ट 3 days ओनली. ठीक है, सो इसका मतलब यही है कि हम सब इसमें साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को पब्लिक के इंटरेस्ट पे लाया जाए और जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किए जो फ्यूचर में लोग इन्वेस्टमेंट करें एक विन विन सिचुएशन बनाई दी जाए. उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड जो उनके इंटरेस्ट पे. लेकिन आप इसके लिए हद तक जाएंगे या आईनी अदालत को भी अप्रोच कर सकते हैं? डेफिनेटली. और वकास साहब जो हमारे चेयरमैन हैं पीएसए के, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और वो मतलब हमने लेटर्स भी लिखे हैं, हमारी मीटिंग अभी भी कल भी वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे मुख्तलिफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के साथ और इस पर डिस्कशन चल रही है. और अभी अब हमने अपना मैसेज बहुत क्लियरली आगे रखा हुआ है एंड वी वुड बी वर्किंग ऑन इट अंटिल जब तक ये इसकी कोई
क्लैरिटी नहीं आती, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी तक चीज़ें ग्रे एरिया में है, जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक इंशाल्लाह वी वुड बी वर्किंग ऑन इट। तो आपकी उम्मीद है जमा साहब कि मेरी तो एक्चुअली देखिए ना, मेरी बहुत बड़ी उम्मीद ये थी, अभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को दुआ भी दी, जी हाँ, हम भी दुआ देते हैं, लेकिन ये कि ऐसा हो जाएगा? हाँ, मेरी तो उम्मीद ये थी कि प्राइम मिनिस्टर अगर पहले जैसे 3 साल पहले आई रिमेंबर हम उसके बिल्कुल वी वर दी मूवर्स, प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से सोलर के हवाले से उसका जो भी है कॉन्फ़िगरेटेड माइंड है वो अगर चल पड़ता तो शायद मेरी उम्मीद तो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर में नॉट एग्री, मगर इन्होंने इतनी जल्दी की कि इन्होंने नेपरा से एसआरओ तक निकलवा दिया। मीन्स दे डिड नॉट गिव मच टाइम टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए ये कहे कि भाई रेगुलेटर ने एक एसआरओ निकाल दिया है, तो व्हाट इज वे आउट फॉर प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक मिडवे पे प्राइम मिनिस्टर चला है, सही कि हाँ ठीक है जी, इसको जो है कि रिव्यू के लिए फाइल करें, तो जो मूवर है वो रिव्यू के लिए फाइल कर सकता है, बल्कि वापस भी ले सकता है। तो आई होप प्राइम मिनिस्टर को कुछ